یہ خاص طور پر میری جو آج کی گفتگو ہے یہ عوام اہل سنت کے لحاظ سے ہے کہ تم ان کی جو ہے وہ نظروں کے اندر دھول جھونکنے کی کوشش میں ہو۔ اللہ کے فضل اور توفیق سے اسی ایک شق پر ہم تمہیں الٹا کر کے یہ بتائیں گے کہ اصل میں عقیدہ اہل سنت کا تحفظ کیسے کیا جاتا ہے۔ اسی ایک شق پر آ جاؤ، اسی ایک شق پر بات کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ کل کلپ ریکارڈ کروا دو کہ باقی شقوں پر ہم کہتے ہیں کہ کفر کا فتویٰ صحیح لگایا گیا اور وہ قرآن و حدیث کے موافق ہے، تو پھر اسے ایک شق پر بات ہوگی۔ اگر یہ نہیں کہتے تو پھر پورے فتاویٰ پر بات ہوگی، پھر پورے معتقدات اہل سنت و جماعت پر بات ہوگی۔ جس کے خلاف تم گئے ہو سامنے تو بیٹھو، پھر لفظ نظم پر تم گفتگو کرنا، تو پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ تمہارے اس بڑے جو ہے وہ شخصیت نے کیا لفظ بولے تھے وہاں پر، اور اس کا آگے مطلب کیا بنتا ہے وہ تو ہم پھر تمہیں بتائیں گے۔ برابر بھی غیرت ہے تمہارے اندر، کوئی بھی مرد کا بچہ ہے تو آؤ ہمارے سامنے آ کے بات کرو۔ اگر ہمارے سامنے بیٹھنے کی تمہارے پاس ہمت ہی نہیں ہے تو پھر کیوں آئیں بائیں شائیں کرتے ہو، کیوں شخصیات کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہو؟ فلاں کس منہ سے اعلیٰ حضرت کا تم نام لے رہے ہو کہ انہی کی درگاہ سے یہ فتویٰ کفر کا لگایا گیا، تمہاری انہی شخصیت پر جو تمہارے لیے قبلہ اور کعبہ ہے۔ بیان یہ دے رہے ہیں کہ کوئی پولیس کا چکر نہیں ہوگا، ہم تو چاہتے ہیں سامنے بیٹھو بات ہو۔ آج عوام اہل سنت یہ دیکھے کون چاہ رہا ہے بات ہو، کون اپنی شخصیات بجانے کے در پہ۔ ہم نے بتانا ہے کہ ہم یہ سوال تمہیں پورا نہ لکھ کے دے دیں، یہ سوال ہے یہ جواب ہے، یہ سوال ہے یہ جواب۔ تم دودھ پیتے بچے ہو، تمہیں کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وآل بیتہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین محتشم، 2 دفعہ جامعہ اسلام آباد کے جو حضرات ہیں ان کو للکارنے کے بعد بالآخر کل 12 بجے کے قریب ان کا ایک کلپ نظر سے گزرا جو انہوں نے اپلوڈ کیا تھا کہ دوبارہ انہوں نے فرار اختیار کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ باقی جو مناظرے کا جو بھی لائے عمل ہے وہ ہم بیان کر چکے ہیں، وہ ویسے ہی ہے، وہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کل مغرب تک اگر ان کی طرف سے دن اور ٹائم ڈیسائیڈ نہیں کیا جاتا تو اس کو پھر ہم ڈیسائیڈ کر کے انشاءاللہ کل اس کی اناؤنسمنٹ ہم انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ضرور کریں گے۔ 1 دسمبر 2021 بروز بدھ مغرب تک کا ان کے پاس ٹائم ہے۔ دن بھی ڈیسائیڈ کریں اپنے جو ہے پسند کا، ٹائم بھی ان کی پسند کا ہوگا، لیکن صرف اور صرف جگہ ہم نے متعین کی وہ مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور ہے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ مناظرے کا جو اہتمام ہے وہ ضرور کیا جائے گا۔ تو باقی جو انہوں نے فرار اختیار کرنے کی کوشش کی اس کے لحاظ سے میں حاضر ہوں۔ میں ان کو شرم دلانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر عقیدہ اہل سنت کے تحفظ کی بات ہو رہی ہے، معتقدات اہل سنت کی بات ہو رہی ہے، اور اکابرین اہل سنت کے خلاف جو باتیں کی گئی اس کی بات ہو رہی ہے، اور یہ اپنے قبلے کعبے جو ہیں وہ ذواتوں کے اعتبار سے بچانے پر ہیں۔ یعنی یہ صرف شخصیت پرستی میں گم ہو چکے ہیں کہ ہمارے فلاں جو ہے وہ شخصیت کو یہ کہہ دیا، ان پر یہ الزام، اس پر مناظرہ ہوگا، ہماری فلاں شخصیت کو یہ کہہ اس پر مناظرہ ہوگا۔ میں کہتا ہوں کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، تمہیں کیا پتا کہ آخر وہ کیا ہوتی ہے، کہ تمہیں اتنی شرم اور حیا نہیں کہ یہاں پر تم تصفیہ ما بین سنی و شیعہ سے ایک عبارت پڑھی گئی، پھر اس کی تشریح کی گئی، اس تشریح کو تم قرآن و حدیث کے خلاف کہتے ہو، پھر سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے اسے نازیبہ الفاظ کہتے ہو، اور پھر آ جاتے ہو شخصیت کے لحاظ سے بات کرنے کے لیے۔ پھر رہی بات فتاویٰ بریلی شریف کے لحاظ سے، جو تم نے دوبارہ اس کی بات کی کہ جی فتاویٰ بریلی شریف کے لحاظ سے جو ایک شق ہے اس پر بات ہوگی، باقیوں پہ ہم بات نہیں کرتے، تو ٹھیک ہے اسی ایک شق پر بات کریں گے، لیکن اس کے لحاظ سے ایک شرط ہوگی۔ شرط یہ ہوگی کہ تم کل مغرب سے پہلے اپنے ٹائم اور دن کا جب اعلان کرو تو اس کے اندر یہ کہہ دو کہ اسی ایک شق پر ہمیں اعتراض ہے، باقی جتنی شقیں ہیں اس کو ہم سمجھتے ہیں وہ قرآن و حدیث کے موافق ہیں، اور جو کفر کا فتویٰ لگایا گیا ہے وہ بالکل قرآن و حدیث کے موافق لگایا گیا ہے، تو پھر ٹھیک ہے ہم اسی ایک شق پر بات کریں گے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی شاہد عمران جلالی صاحب کی گرفتاری سے پہلے جو کہ کچھ تحریری اور دوسرے کام تھے جس کی وجہ سے سوشل میڈیا سے جو رابطہ ہے وہ منقطع تھا، اس وجہ سے تمہارے کلپ تو ہماری نظر سے گزرے ہی نہیں، لیکن اس معاملے کے بعد جب تمہارے کلپ دیکھے تو تم نے تو اتنی بونگیاں ماری ہوئی ہیں کہ اللہ کے فضل اور توفیق سے تمہاری ایک ایک لائن پر تمہیں 2 منٹ کے اندر ہم الٹا کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی
ہم تو ان کو تکلیف ہی نہ دیتے حضرت علامہ مولانا مفتی شاہد عمران جلالی صاحب کو، ہم تو خود ہی تمہارے پر خدشے اڑا کے رکھ دیتے، لیکن ابھی بھی وقت گزرا نہیں، ابھی بھی جو ہے وہ وقت موجود ہے اور ہم میدان کے اندر ہیں اللہ کے فضل اور توفیق سے۔ تم نے جو چال بازی ڈرامے بازی کرنی تھی وہ تم نے کر لی، اپنے گھر، تمہارے گھر آئے مہمان تم نے ان کو پولیس کے حوالے کر دیا، تمہیں اتنی شرم بھی نہ آئی۔ تو اب ایک شک پر اس وقت بات ہوگی جب تم کہو گے کہ جی ساری شکیں قرآن و حدیث کے موافق ہیں، اور اگر تم یہ کہو کہ پورا کا پورا یہ فتویٰ قرآن و حدیث کے مخالف ہے، اور پھر تم کہو گے جی نہیں ایک ہی شک پر بات ہوگی، تو یہ صرف تمہارا ڈکوسلا ہے۔ یہ خاص طور پر میری جو آج کی گفتگو ہے یہ عوام اہل سنت کے لحاظ سے ہے کہ تم ان کی جو ہے وہ نظروں کے اندر دھول جھونکنے کی کوشش میں ہو۔ تم نے تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، اس کی عبارت کی تشریح جو کی گئی، تم نے اس پر الزامات لگائے، اس کے لحاظ سے بات ہوگی۔ ہمارے سامنے بیٹھو اور پھر ہمیں پھر بتاؤ کہ نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، پھر ہم تمہیں بتائیں گے تو عقیدہ اعلیٰ حضرت کا بھی یہی عقیدہ ہے، پیر میرعلی شاہ صاحب کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ تم ان قبلے کعبوں کو بچانے کے در پہ ہو چکے ہو کہ جن کا تو یہ عقیدہ ہے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف خطا کے لفظ کی نسبت کرنا ہی جائز نہیں ہے۔ تو جب خطا کے لفظ کی نسبت کرنا ہی جائز نہیں تو پھر امکان خطا کی نفی ہے، جب امکان خطا کی نفی ہے تو پھر عقیدہ معصومیت ثابت ہوتا ہے۔ تم کیسے کہتے ہو کہ ہم جو ہے وہ عقیدہ معصومیت کے روافظ کے لحاظ سے جو عقیدہ معصومیت ہے اس کے قائل نہیں ہیں؟ تم خود اپنے ان شخصیات کو بچانے کے در پہ ہو جو خود یہ عقیدہ رکھے بیٹھے ہیں۔ پھر محفوظ مشہدی کے لحاظ سے تم نے جو بات کی، حضور کنز العلماء کے لحاظ سے تم نے کہا کہ جی دیکھو انہوں نے اس شک کے لحاظ سے کہا کہ نامزد فتویٰ تھا، اسی ایک شک پر اس وقت بات ہوگی، تو الحمدللہ اللہ کے فضل اور توفیق سے اسی ایک شک پر ہم تمہیں الٹا کر کے یہ بتائیں گے کہ اصل میں عقیدہ اہل سنت کا تحفظ کیسے کیا جاتا ہے۔ اسی ایک شک پر آ جاؤ، اسی ایک شک پر بات کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ کل کلپ ریکارڈ کروا دو کہ باقی شکوں پر ہم کہتے ہیں کہ کفر کا فتویٰ صحیح لگایا گیا ہے اور وہ قرآن و حدیث کے موافق ہے، تو پھر اس سے ایک شک پر بات ہوگی۔ اگر یہ نہیں کہتے تو پھر پورے فتاویٰ پر بات ہوگی، پھر پورے معتقدات اہل سنت و جماعت پر بات ہوگی جس کے خلاف تم گئے ہو۔ پھر وہ تمہارا ایک وہ ڈاکٹر صداقت بنا پھرتا ہے، اس نے جو مخالف برات پیش کرنے کی کوشش کی، اس نے جب چیلنج کیا تو کچھ لائن جو ہے وہ لائن کی جو ہے وہ آدھی لائن پڑھی اس نے پوری لائن میں سے بھی، باقی آگے کیوں نہیں پڑھا؟ ایک لفظ یعنی قرۂ عرضی بھی چھوڑ گیا، وہ جملہ لفظ بھی چھوڑ گیا، صرف ایک لفظ نظم کو لے کے اس نے اپنی ساری تقریر جھاڑ دی۔ سامنے تو بیٹھو، پھر لفظ نظم پر تم گفتگو کرنا، تو پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ تمہارے اس بڑے جو ہے وہ شخصیت نے کیا لفظ بولے تھے وہاں پر اور اس کا آگے مطلب کیا بنتا ہے، وہ تو ہم پھر تمہیں بتائیں گے۔ تو اس اعتبار سے تمہاری شخصیتیں ہوں وہ بھی عقیدہ اہل سنت سے منحرف ہو چکی ہیں، تم ان کے پیچھے چلتے ہوئے بھی عقیدہ اہل سنت سے منحرف ہو چکے ہو۔ اس وجہ سے بات تصفیہ ما بین سنی و شیعہ کے اعتبار سے ہوگی کہ تم اسی عبارات کو لے کے مضموم القابات ذکر کریں نا، خطائی ٹولہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس طرح کے الفاظ تم ہی بول رہے ہو نا، تو آؤ ہمارے سامنے بیٹھو پھر ثابت کرو۔ اگر ثابت نہ کر سکو، تمہارے اندر رتی برابر بھی غیرت ہے، تمہارے اندر کوئی بھی مرد کا بچہ ہے، تو آؤ ہمارے سامنے آ کے بات کرو۔ اگر ہمارے سامنے بیٹھنے کی تمہارے پاس ہمت ہی نہیں ہے تو پھر کیوں آئیں بائیں شائیں کرتے ہو، کیوں شخصیات کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہو؟ فلاں شخصیت پر یہ الزام لگا، ہم شخصیت بچانے کے لیے بات کریں گے، فلاں شخصیت کو یہ کہا، ہم اس شخصیت کو بچانے کے لیے یہ بات کریں گے۔ کوئی شخصیت تمہارے لیے مخدوم ہے، کوئی کچھ ہے، کچھ قبلہ ہے، کچھ کعبہ، پتہ نہیں کیا کیا تم ان کو القابات دیتے پھر رہے ہو۔ جو عقیدہ اہل سنت سے منحرف ہو چکے ہیں، اعلیٰ حضرت کا تم نام لیتے ہو، اسی اعلیٰ حضرت کی درگاہ سے، مرکز اہل سنت سے، بریلی شریف سے یہ فتویٰ ہے۔ کس منہ سے اعلیٰ حضرت کا تم نام لے رہے ہو کہ انہی کی درگاہ سے یہ فتویٰ کفر کا لگایا گیا تمہاری انہی شخصیت پر جو تمہارے لیے قبلہ اور کعبہ ہے؟ تو اس وجہ سے کوئی شرم کرو، حیا کرو، بیٹھو ہمارے سامنے، بیٹھ کے گفتگو کرو۔ اعلان ہم کر چکے مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور کا، وقت اور ٹائم تمہارے جو ہے وہ سپرد ہم نے کیا کہ ٹھیک ہے، جو تمہیں پسند ہے وہ ٹائم کا انتخاب تم کرو اور وقت کا جو ہے وہ دن کا انتخاب تم کرو۔ ہم حلفیہ بیان یہ دے رہے ہیں کہ کوئی پولیس کا چکر نہیں ہوگا، ہم تو چاہتے ہیں سامنے بیٹھو، بات ہو۔ آج امام اہل سنت یہ دیکھے کون چاہ رہا ہے بات ہو، کون اپنی شخصیات بجانے کے در پہ ہو چکا ہے۔
تو اللہ کے فضل و توفیق سے ہم تمہیں بتائیں گے کہ جو عقیدہ کنز العلماء نے بیان کیا تھا وہی عقیدہ پیر میرے علی شاہ صاحب کا بھی ہے، وہی عقیدہ اب تم جو کہہ رہے ہو، آخر میں ضمناً بات کرتا چلوں کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہم عقیدہ اہل سنت پر ہیں، تو دو باتوں میں سے تو ایک ہی ہوگی کہ یہ فتویٰ لگا کفر کا، تو یا تو بریلی شریف کے جتنے مفتی تھے وہ سب عقیدہ اہل سنت سے منحرف ہو چکے ہیں، تو یا پھر تم منحرف ہو چکے ہو، تو وہ تو منحرف نہیں ہوئے بلکہ تم ہی منحرف ہو چکے ہو۔ تو اسی پر انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم بات کریں گے، تم اپنا مدعا ثابت کرنا، جو تمہارا دعویٰ ہے نا نازیبہ الفاظ کا، ہمارے سامنے بیٹھ کے ایک دفعہ کہنا کہ نازیبہ الفاظ ہیں، پھر ہم تمہیں بتائیں گے، تمہارے پر خدشے نہ اڑائے تو پھر تم کہنا، تو ہمارے سامنے بیٹھ کے کہنا کہ فتاویٰ بریلی شریف قرآن و حدیث کے مخالف ہے، تو ہم تمہارے سامنے بیٹھ کے یہ ثابت کریں گے کہ قرآن و حدیث کے مخالف نہیں، قرآن و حدیث کے موافق ہے۔ ارے سامنے تو بیٹھو، سامنے بیٹھنے کی ہی ہم تمہیں بار بار دعوت دے رہے ہیں، سامنے بیٹھو، ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل مغرب تک تمہارا انتظار کریں گے، 1 دسمبر 2021 بروز بدھ تک تمہارا انتظار کریں گے، تمہیں جو پسند ہے، تاکہ تم نے جو بھی جس بڑے بڑے اپنے شخصیات سے جو مشورے کرنے ہیں وہ کرو، جو حوالہ جات لگوانے لگاؤ، جو زبر زیریں پیشے لگوانی ہیں وہ لگواؤ، سارا کچھ اپنا جو ہے وہ دیکھ لو معاملہ، اس اعتبار سے دن اور ٹائم کا انتخاب کر لو، تم پر چھوڑا ہے ہم نے۔ کل مغرب تک جو کرنا ہے مشورہ جس سے کرنا جو کرنا کرو، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اگر تمہارا جواب کل تک نہیں آتا، دوبارہ شخصیات کو لے کے نہ آنا بیچ میں، کوئی شرم اور حیا کرنا، اگر تمہارا نہیں آتا تو پھر ہم پر ہے وہ، پھر ہم تمہیں پہلے بھی 24 گھنٹے کا ٹائم دیا، پھر 48 گھنٹے کا، 3 دن کا تمہیں ٹوٹل ٹائم دیا، 3 دن کے اندر بھی تم نہیں کر سکتے، تمہیں ہم نے بتانا ہے کہ ہم یہ سوال تمہیں پورا نہ لکھ کے دے دیں، یہ سوال ہے، یہ جواب ہے، یہ سوال ہے، یہ جواب، تم دودھ پیتے بچے ہو، تمہیں کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے، عقیدہ اہل سنت کے خلاف جاتے جا رہے ہو اور پھر کہتے ہیں نہیں شخصیات پہ بات ہوگی، کوئی خدا کا خوف کر لو۔ تو اس وجہ سے کل مغرب تک اگر تمہارا جواب نہیں آتا تو پھر انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم دن، ٹائم اور جگہ تو ہم نے پہلے ہی معین کر لی ہے، تو کل ہم اس کا باقاعدہ اعلان کر دیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو ذرا آخر کے اندر پھر کہہ رہا ہوں کہ شرم کر لینا، حیا کر لینا، عقیدہ اہل سنت کے تحفظ کی بات ہے، یہ تمہاری شخصیت کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا نہیں کیا تھا، بلکہ عقیدہ اہل سنت کے تحفظ کے لیے آئے ہو دنیا کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا مقصد یہی ہے کہ سب سے پہلے عقیدہ ٹھیک ہوگا تو پھر آگے عبادات ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کا پورا مطلب یہی ہوگا، پہلے عقیدہ اس کے بعد پھر عبادات ہیں، باقی جو عبادات کرو گی یعنی پہلے علم پھر اس کے اوپر عمل ہوگا تو پھر یہ آگے معاملات ٹھیک ہوں گے، وگرنہ عقیدہ ہی بگڑ گیا تو باقی چیزیں کہاں رہ جائیں گی۔ تو اس وجہ سے کل تک کا میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کل تک کا تمہارے پاس ٹائم ہے، 1 دسمبر 2021 بروز بدھ مغرب تک کا، تم جو بھی ٹائم کا تم نے انتخاب کرنا ہے کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل جو ہے وہ انشاءاللہ باقاعدہ اعلان کے ساتھ ہم آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔